میرے بھائیوں، جو حضرات آج مغرب کی تعلیم پڑھ کر، آج مغرب کی تہذیب اور سوسائٹی کو دیکھ کر ان سے متاثر ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا ہے، اسلام عورتوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، میں ان حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام کے سوا ایسا کون سا مذہب ہے جس نے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہو؟ اسلام کے سوا ایسا کون سا مذہب ہے جس نے عورت کو حق دیا ہو؟ اسلام کے سوا ایسا کون سا مذہب ہے جس نے عورت کے ساتھ عدل و انصاف کیا ہو؟ اسلام کے سوا ایسا کون سا مذہب ہے جس نے عورت کو غلامی کے چنگل سے نکال کر آزادی دی ہو؟ اسلام کے سوا ایسا کون سا مذہب ہے جس نے عورت کو ذلت و پستی کی گہرائیوں سے نکال کر رفعت و عظمت کی بلندیوں پر کھڑا کر دیا ہو؟ اسلام کے سوا ایسا کون سا مذہب ہے جس نے عورت کو مقام دیا ہو، مرتبہ دیا ہو، عزت دی ہو، رفعت دی ہو، ان کے ساتھ ادب و احترام کرنے کا کہا ہو؟ اسلام کے سوا ایسا کوئی مذہب ہے؟ لاؤ تو مجھے دکھا دو، کوئی نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اسلام تو وہ ہے کہ عورت کی 4 حیثیتیں ہیں اور یہ چاروں حیثیتوں سے الگ الگ ان کی شان بیان کرتا ہے۔ چنانچہ ماں کے بارے میں کہتا ہے کہ ماں یعنی عورت یا تو ماں ہوگی، تو اسلام کہتا ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور ماں باپ کی چہرے کی طرف شفقت اور محبت سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب رکھتا ہے۔ اور بیٹی اگر عورت بیٹی ہے تو بیٹی کے بارے اسلام کہتا ہے، سن لو، کان کھول کر سن لو، کہ بیٹی کی اگر صحیح تربیت کرو گے، صحیح پرورش کرو گے، صحیح رہنمائی کرو گے، صحیح تعلیم دو گے، صحیح جگہ پر نکاح کرو گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو ایسا شخص، ایسا بندہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور بیٹی کے بارے میں بھی یہی فرماتا ہے۔ اور بیوی کے بارے میں فرمایا کہ بیوی کے منہ میں اگر لقمہ رکھو گے تو ثواب رکھتا ہے، اور بیوی کی وجہ سے تمہارا نصف ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یہاں پر میں ان بہنوں سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں جو کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھ کر تعلیم حاصل کر کے غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہے، غیروں کے ساتھ نکاح کرتی ہے، شادی کرتی ہے۔ ان کو ہندو مذہب یاد رکھنا چاہیے۔ ہندو مذہب کی تعلیم کیا ہے؟ ہندو مذہب عورت کو کہتا کیا ہے؟ ہندو مذہب اس بات پر فخر کرتا ہے کہ اگر عورت کا شوہر مر جائے تو پھر اس عورت کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں، بلکہ اس عورت کو اپنی شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ جل جانا چاہیے۔ یہ ہندو مذہب کی تہذیب ہے۔ میں ان بہنوں سے کہتا ہوں جو ہندو کے ساتھ شادی کر کے چلی جاتی ہے، وہ اپنے اسلام کو بھول کیوں جاتی ہے؟ وہ اسلام کو پڑھتی کیوں نہیں ہے؟ وہ اسلام کی تعلیم کو دیکھتی کیوں نہیں ہے؟ وہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی ہے؟ یہ ان کی والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ ان کے والدین کی غیرت کہاں گئی؟ ان کے والدین کا حیا کہاں گیا؟ ان عورتوں کی حیا کہاں گئی؟ جو عورتیں غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہے اور والدین کو کوئی فکر تک نہیں ہوتی ہے۔ ارے کل پوچھو گی، کلکم مسئول وکلکم عن رعیتی، چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ، پوچھے گا۔ اولاد دی تھی، بچی دی تھی، بیٹی تو رحمت ہے، اس رحمت کے ساتھ انہیں کیا کیا؟ واللہ نہیں چھوڑے گا۔ ہم فخر کرتے رہیں گے، ہم خوش ہوتے رہیں گے کہ کچھ ڈگری حاصل ہو جائے گی، جاب ملے گی، نوکری ملے گی۔ ارے لعنت ہو ایسی نوکری پر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مغربی تہذیب کو دیکھا تھا، مغربی تہذیب کو پڑھا تھا، مغربی سوسائٹی کو دیکھا تھا۔ علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا، تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ امومت، تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ امومت، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازل، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مغربیت عورت کو یہ تعلیم دیتی ہے، اے عورت ماں نہ بننا، بچے پیدا نہ کرنا، اولاد پیدا نہ کرنا۔ علامہ اقبال اس کو کہتے ہیں یہ تو حضرت انسان کے لیے موت ہے۔ اگر عورت بچے پیدا نہ کرے گی، اگر عورت ماں نہ بنے گی، پھر صفائی ہستی سے، روئی زمین سے انسان کا نام و نشان مٹ جائے گا، انسان دنیا میں نہیں رہے گا۔ اور تعلیم کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا
کہ جس علم کے تاثیر سے زن ہوتی ہے نازل، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت، کہ جس تعلیم سے عورت کو اپنی حیا بھول جائے، جس تعلیم سے عورت کو عورت پن بھول جائے، جس تعلیم سے عورت کو اپنی عزت بھول جائے، اپنا وقار بھول جائے، اپنا مرتبہ بھول جائے، اپنی تعلیم بھول جائے، اپنا دین بھول جائے، اپنا مذہب بھول جائے، وہ تعلیم انسان کے لیے تعلیم نہیں ہے، بلکہ وہ تعلیم انسان کے لیے موت ہے، موت ہے، موت۔ اس لیے دوستو تم فخر کرتے رہو، یہ تمہیں مبارک، لیکن ہمیں اپنے اسلام پر فخر ہے، اپنے دین پر فخر ہے، جو عورت کو حقوق دیتا ہے، جو عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں، ہم نے اسلام کو دیکھا نہیں۔ واللہ اگر ہم اسلام کو دیکھتے، اسلام کو پڑھتے، اسلام کو سمجھتے تو میری بیٹی، میری بہن کسی غیر کے ساتھ نکاح کر کے نہیں چلی جاتی، میری بیٹی کالج میں زندگی نہیں گزارتی، میری بہن یونیورسٹی میں زندگی نہیں گزارتی، بلکہ وہ اسلام کے دائرے میں رکھ کر زندگی گزارتی، وہ اپنے اللہ کو راضی کرتی، وہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتی، اور وہ ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی۔